نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آج میری تقریر کا عنوان ہے علم دین کی اہمیت۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج زمانہ تعلیم میں بہت ترقی کر رہا ہے۔ تعلیم کی طرف ہر ملک، ہر قوم اور ہر طبقے کی توجہ ہو گئی ہے۔ اس زمانے میں کسی ملک اور کسی قوم کی ترقی اسی میں سمجھی جاتی ہے کہ اس کے یہاں تعلیم یافتہ کتنے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر ملک اور ہر قوم اپنے افراد کو زیادہ سے زیادہ تعلیمی لائن میں لگانا چاہتا ہے اور دوسروں کو اس میدان میں پیچھے دھکیلنے میں لگا ہوا ہے۔ ایک مقابلہ اور سرد جنگ کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ موجودہ دور میں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اسلام میں علم اور طلب علم کی کیا اہمیت ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی سورت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا احسان یاد دلایا کہ اللہ وہی ہے جس نے انسانوں کو علم و تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ ارشاد ہوتا ہے علم الانسان ما لم يعلم، سکھایا اس نے انسانوں کو وہ جو نہیں جانتا تھا۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح توحید و شرک یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت و ظلمت یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت و عداوت یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل یکساں نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے، حق کی ضد باطل ہے، اور ایک قاعدہ ہے کہ اجتماع ضدین محال ہے۔ اسی طرح اہل علم اور اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے۔ حضرات، تحصیل علم کی اسلام میں کس قدر اہمیت ہے، اس کا اندازہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخوبی ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلبوا العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ اس کے لیے چین کا سفر کیوں نہ کرنا پڑے۔ چین کے سفر کا مطلب یہ ہے کہ علم کے حصول میں پوری جد و جہد اور کوشش صرف کر دو۔ تحصیل علم کی غرض سے اگر دور دراز کا سفر کرنا پڑے تو بھی پیچھے نہ ہٹو۔ علم کی راہ میں تکلیفوں، پریشانیوں اور مصائب سے نہ گھبراؤ۔ دوسری حدیث میں ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، مہد سے لحد تک علم حاصل کرتے رہو۔ دوستوں، اسلام ان سارے علوم و فنون کو سیکھنے اور حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے جس میں انسانی بھلائی اور انسانی معاشرے کی فوز و فلاح مد نظر ہو، ساتھ ہی وہ علم و فن اسلامی اصول و قوانین سے متصادم نہ ہو۔ لیکن ان سارے علوم و فنون کے مقابلے میں اسلام نے دینی تعلیم کو سب سے اہم اور سب سے بڑا فریضہ قرار دیا ہے۔ تحصیل علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ حدیث میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علماء امت نے اس فرضیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ دین کی ان باتوں کا علم ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے جن کی عام طور سے ضرورت پڑتی ہے اور جن کے بغیر دینی احکام پر صحیح طور پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین اکرام، آئیے اس سوال پر غور کریں کہ اسلام علم دین کی تحصیل ہر مسلمان پر فرض کیوں قرار دیتا ہے۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ اسلام کسی خاندان، کسی قبیلے اور کسی برادری کا نام نہیں ہے کہ جو بھی اس میں پیدا ہو وہ خود بخود مسلمان ہو اور اس کو مسلمان بننے کے لیے کچھ کرنا نہ پڑے۔ اسلام ایک مکمل دین، مستقل تہذیب اور مستقل تحریک کا نام ہے۔
جس کے احکام و اصول پر چلنے والا ہی دائرہ اسلام میں رہ سکے گا، ورنہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ مسلمان بننے کے لیے ہمیں ان اصول و قوانین سے باخبر ہونا ضروری ہے جن پر عمل پیرا ہونے کے بعد ایک شخص مسلمان کہلاتا ہے۔ یہی وہ ضرورت ہے جو علم دین کی تحصیل کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے۔ اگر آپ غور سے دنیا کو دیکھیں اور اس کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو اندازہ ہوگا کہ دنیا کے اندر ہر زمانے میں دو طرح کی طاقتیں کار فرما رہی ہیں، ایک رحمانی طاقت، دوسری شیطانی طاقت۔ رحمانی طاقت انسان کو ہدایت عطا کرتی ہے، گمراہی اور ضلالت کی تباہ کن بھنور سے نکال کر کامیابی اور کامرانی کی منزل تک پہنچاتی ہے، اور شیطانی طاقت انسان کو غلط روی کا شکار بناتی ہے اور اسے گمراہی کی راہ پر ڈال دیتی ہے۔ محبان اسلام، لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور کم سن بچوں کو افرنگی تعلیمات دیتے ہیں۔ یہ صرف شیطان کا فریب ہے، وہ شیطان مردود جس نے عہد کر دیا کہ بنی آدم کو جہنم پہنچائے گا، وہ شیطان جو ہمارے دین و اسلام کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہماری معاشرت کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن ہے، جو ہمارے کردار کا دشمن ہے، جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن ہے، جو ہماری سوسائٹی کا دشمن ہے، جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن ہے۔ یہ شیطان اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں دینی تعلیمات سے دور کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں اس بات کا پتہ لگانے کے لیے کہ کون سی طاقت ہماری خیرخواہ ہے اور کون سی بدخواہ، کون ہماری صحیح رہنمائی کرتی ہے اور کون غلط، ہمارے لیے ضروری ہے کہ دینی تعلیم حاصل کریں۔ دینی تعلیم کے بغیر ان دونوں طاقتوں میں امتیاز مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، مجھے حیرت ہے اس قوم پر، مجھے حیرت ہے اس قوم کر کے جس کی ابتدا پڑھنے پڑھانے سے ہوئی، آج وہی قوم پڑھنے پڑھانے میں سب سے پیچھے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔